ہجرت کے چھٹے سال سن 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان حدیبیہ کے مقام پہ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، جسے تاریخ میں اور احادیث میں معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہجرت کے چھٹے سال کے آخر میں پیش آیا۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اہل مکہ کی طرف سے پرامن ہو گئے تھے اور اہل مکہ بھی مسلمانوں کی طرف سے بے خوف اور پرامن ہو گئے تھے، تو مکہ والوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سرگرمیاں شروع فرمائیں۔ ہجرت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ اس وقت کی جتنی بڑی بڑی ریاستیں تھیں، جتنی بڑی بڑی مملکتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ریاستوں کے حاکموں کو، تمام ملک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور ان خطوط کا خلاصہ یہ تھا: ادعوک بدعایت الاسلام، اے حکمرانوں، ہم تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلم تسلم، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو، اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو، تو اس سلامتی اور بقا کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ قبول اسلام کی دعوت، قبول اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو لکھے۔ اور یہ سیرت کا ایک بڑا تفصیلی عنوان ہے کہ کون سے صحابی کس بادشاہ کے پاس خط لے کے پہنچے، اور اس بادشاہ نے اس خط کا جواب کس طرح دیا، کس رد عمل کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب، خطوط جو دنیا بھر کے بادشاہوں کو لکھے گئے، یہ سیرت کا ایک بڑا تفصیلی اور سیرت کا ایک بڑا تشریحی عنوان ہے۔ اس وقت روئے زمین پر 2 بڑی بادشاہتیں تھیں، گویا اس وقت کی سپر پاور اور اس وقت کی بڑی بادشاہتیں 2 تھیں۔ ایک ایران کی بادشاہت تھی جسے کسریٰ کہا جاتا تھا، اور ایک روم کی بادشاہت تھی جسے کیسر کہا جاتا تھا۔
یہ کیسر اور کسرا اس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی بادشاہتیں، سب سے سپر پاور ریاستیں، سب سے زیادہ قوت اور طاقت والی مملکتیں کیسر اور کسرا تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حکمرانوں کو بھی خطوط لکھے